سن لیتے موتی بھی کر رہے ہیں، موتی کس نے اندھیر دی؟ یہ نعت مصطفیٰ کو بیان آسمان کر رہے ہیں، ضرور کو متوجہ رہ کے یہ باتیں سننے والی تو دل و اللہ میں بات کی، اور یہی وہ ذکر پاک ہے جس سے ایمان ایمان کی بنیاد اور اساس میں ہے، جس سے ایمان ایمان کی خیرات میں اطلاع ہے، اور جو ایمان کی ضروریات میں اس کے لوازم ایمان کے جو ضروریات ہیں ان میں سے بات ہے، ایمان کی مختلف رسول اور اس کی حقیقت اگر حاصل کرنی ہے ان تذکروں کے ذریعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و ادب و تعظیم و توقیر اور عشق محمد کا تعلق بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت یاد رکھا کیجیے جس میں آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک اپنے والدین اولاد اور ہر معمول چیز سے بڑھ کر حضور فرماتے ہیں ذات سے پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک کوئی صاحب ایمان اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ بات کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بات، سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بات وہی ہے جو بات صحابہ کرام کی زبان سے کر رہے ہیں، اور یہ اتنا طویل تذکرہ ہے دوستو، ایک دو چار نشستیں شمائل مصطفیٰ میں سے صرف روح زیبا میں دو چار نشستیں، ان سے بات نہیں ہوتی۔ عشق محمد کا سمندر قلب و روح میں متلاطم ہو رہا ہے تو سالیں بیت جاتی ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، تب بھی حسن پاک کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں کچھ گھر میں سی رہی تھی، کنت احیط فسقطت منی الابرہ، فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ یہ ساری آپ نے جو روایات سنی ہیں دوستو، اس کا خلاصہ اور ان ساری روایات کی تو تفسیر، تعبیر، توضیح، اس کا بیان، اس کی وضاحت اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ وہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ متوجہ ہوگی بات سنیے، فرماتے ہیں مسافت اپنے لیے گرا، میرے ہاتھوں سے سوئی گر گئی، ہاتھوں سے سوئی، کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہے، ہاتھوں سے سوئی گر جائے تو اس کی جستجو کی، فرماتی میں نے فطلبتها فلم اقدر علیہا، فرماتی میں نے اس کو تلاش کیا، جستجو کی کوشش کی، فلم اقدر علیہا، لیکن مجھے سوئی نہ ملی، سوئی کو تلاش کیا، ساری کوشش کے باوجود سوئی گر گئی، سوئی نہ ملی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ماجرا سنیے، اپنے قلب روح کو متوجہ رکھیے۔ فرماتی ہیں سوئی گر گئی، فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے کوشش کی مگر مجھے نہ ملی۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اسی ساتھ ان لمحات میں سرور کونو مقام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب روح بددعا اور صاحب زلف باللیل، جمال جہاں آرا کے مالک، جمال عالم تاب کے حامل حضور سرور کونو مقام صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ انور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں کمرہ میں داخل ہوتے ہیں، فتوجہ القبلۃ بشعاع نور وجهہ، تو فرماتی ہیں کہ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہونا اور روح زیبا کا چمکنا دمکنا روح بددعا کی شعاعوں کے ذریعہ سے، اس کے نور کے ذریعہ سے، اس کی برکتوں کے ذریعہ سے اور روح زیبا کے چمکنے کے ذریعہ سے کمرہ روشن ہو گیا اور میں سوئی کو اٹھا
رات میں اکثر والے کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے سے روح مددوحا کے چمکنے سے حسن مصطفیٰ کی جھلک سے اس نور کی تابانے کو جولانے کے طریقہ سے بس روح زیبا کا کمرے میں آنا تھا کہ جس کمرے میں اندھیرا تھا وہ اجالے بدل گیا، اجالا آ گیا، اجالا آ گیا۔ اور یہ منظر سنیے، سوئی کیا کہتے ملی تو آپ مجھے کیجیے کمرہ اجالا اجالا ہو گیا۔ فرماتے حضور آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی شعاعوں کا عکس سوئی میں پڑا، سوئی نے چمکنا شروع کر دیا، سوئی نے چمکنا شروع کر دیا۔ حضور آئے تو سوئی نے چمکنا شروع کر دیا۔ آپ متوجہ ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کا بیان سنیے نا۔ حضور آئے، حسن مصطفیٰ کا عکس سوئی پہ پڑا، سوئی گم ہے، گم شدہ ہے۔ بس اب اس نے نہیں بتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کے عکس کے ذریعہ سے سوئی نے چمکنا شروع کر دیا۔ باقی تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جیسی سوئی چمکی میں نے سوئی کو تلاش کیا، مجھے مل گئی، مجھے اس کی خبر ہو گئی، مجھے اس کی خبر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب کمرے میں تشریف فرما ہوئے، اور یہ تو بطور خاص سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پاک کا ذکر سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان اقدس سے آپ نے سنا۔ حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، یہ رخ بددعا، یہ رخ زیبا، رخ مصطفیٰ، جب بھی کائنات کا سورج جب مکہ معظمہ میں شروع ہوتا ہے دوستو، تو کائنات کے گھپ اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، دلوں کے گھپ اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمرے کی بات ہے، شان مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کا ذکر یہ ہے۔ جب آقا آتے ہیں، حضور آئے تو دل جگمگائے، آقا کے آنے سے قلب روح کی باقیاں جگمگانا شروع کر گئی ہوتی ہیں اور ظاہر باطن نور نور ہو جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دل کی باتیاں، ایمان کی فصل لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں، ظاہر و باطن آباد ہو جاتا ہے، اور کفر و دلالت کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، گمراہی کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، کفر کے اندھیرے ظلمات بساط لپیٹ لیتی ہیں، اور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی چادر کائنات سے تنی جاتی ہے اور کائنات بطر نور بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور نور ہیں، آپ جلوہ آرائی سے کائنات کا ذرہ ذرہ نور ہو جاتا ہے، پور نور ہو جاتا ہے، پور فیض ہو جاتا ہے۔ یہ سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا، حسن مصطفیٰ، چہرہ بددعا کا ذکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبانی اور اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو خواب میں حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور میرے والد گرامی خواب میں حضور سے پوچھتے ہیں کہ آقا کیا ماجرا ہے؟ اس نے یوسف کو دیکھ کر نظارہ کر کے، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر زنانے مصر اپنی انگلیاں کاٹتے رہے، لیکن آپ کے اس نے زیبا کا نظارہ کر کے کسی نے انگلیاں نہیں کاٹی، کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں والد گرامی کو جواب بارگاہ مصطفیٰ میں ملا، جمالی مستور عن اعین الناس، سبحان اللہ، کہ میرا جمال لوگوں کی نظروں سے پردے میں رکھا گیا، سبحان اللہ، جمالی مستور عن اعین الناس، میرا جمال لوگوں سے ان کی نظروں سے پردے میں رکھا گیا۔ اب یہ جو روایات آپ سنتے ہیں، بے شمار دیگر روایات، ہزار حاصل کرے، یہ کس جمال کی بات ہے؟ یہ چہرہ بددعا کی بات ضرور ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستور اندر رکھے گئے جمال کا تذکرہ ہے۔